جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذہن کو حرکت دی اور کہا کن، تو پورا یقین وہ کائنات کی شکل میں تخلیق کرتا ہے. یہ ساری کائنات یقین کا سمبل ہے. اس کائنات میں کہیں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. تو جب آدم اس درخت کے قریب گئے اور اس رنگ رنگ درخت کو دیکھا اور اس کے اوپر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد ان کے اندر شک پیدا ہو گیا. کبھی کہتے سرخ ہے، کبھی کہتے ہیرا ہے، کبھی کہتے سب ہے. تو جنت نے ان سے کہا تھا اب آپ یہاں سے کسی ہو جائے، اب آپ جا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو جنت میں رکھا اور جنت کو جب آدم کی تحویل میں دیا، تو ساتھ ساتھ یہ بتا دیا تھا کہ اگر تمہارے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تو پھر تم جنت سے نکال دیے جاؤ گے اور تم اپنے اوپر کیوں. اور ثابت ہوا جس بندے کے ذہن میں شک ہے وہ ظالم ہے، اور جس بندے کے دل میں ذہن میں یقین ہے وہ اللہ کا محبوب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع آپ نے سنا ہوگا، چاند کا موضوع. یقین کا یہ عالم ہے کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے چاند کے دو ٹکڑے. کتنا بڑا یقین کہ چاند کی طرف اشارہ کرتے چاند کے دو ٹکڑے. چاند کے دو ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے نہیں ہوئے. چاند کے دو ٹکڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یقین سے ہوئے جو یقین ان کے ذہن میں اللہ نے منتقل کر دیا بحیثیت اپنے محبوب. تو اس آیت مبارکہ میں حضور قلم بابا ہو جائے رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق وہ درخت جو ہے وہ اصل میں شک ہے، بے یقینی ہے. اور آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کے اندر ایک دفعہ کسی آدمی کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے اور پھر وہ درخت کی طرف پھیلتا بہت. وہ آپ کے بارے میں وہ بات سوچ رہا ہو یا نہ سوچ رہا ہو، آپ وسوسے کی بنیاد وہ ہو اس نے ایسا کیا ہو، مجھے نقصان ہوا اس نے ایسا کیا ہو. آج کے دور میں آپ بے یقینی اور شک کا یہ عالم ہے. ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں میرے خیال ہے اس میں 70% لوگ ایسے ہوتے ہیں جادو کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں. اس نے جادو کر دیا جی، ساس نے بہو کے اوپر جادو کر دیا، بہو نے ساس کے اوپر جادو کر دیا، ماں نے بیٹی کے اوپر جادو کر دیا، بیٹی نے ماں کے اوپر جادو کر دیا. بے یقینی کا عالم دیکھا. اب ان سے حسن کہے کہ بھائی ایک ساتھ بہو کے اوپر اگر جادو کر دے گی تو اس کے پوتے بھی تو متاثر ہوں گے، نواسے بھی تو متاثر ہو. نہیں، بات یہ کہ یقین نہیں ہے. یقین کو آج کے دور میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی فرق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ نور نبوت اتنا زیادہ اپنے اندر سمیٹ لیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یقین ان کے اندر مستقل. معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا راستے میں وہ مل گئے کہ میں کچھ سنا بھی وہ تمہارے محمد اب پہلے تو دیوانے کی باتیں کرتے تھے تو بہت ہی زیادہ دیوانے ہو گئے. پہلے وہاں گیا تھا آسمان میں
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے اور بسترا بھی گرم رہا اور کنڈی بھی ہلتی رہی، سوئے بھی گئے آ بھی گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم سے کس نے کہا؟ میں خود محمد سے سن کے آیا ہوں۔ تو فرمایا صدقتا یا یقین کا یہ عالم ہے، دشمن کی زبان ایک بات سن کر پتا چلا کہ کس نے محمد سے سنا ہے تو اس کی تحقیق کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے، کیونکہ محمد کا نام آ گیا اس لیے صدق کیا۔ اور آج کے دور میں یقین کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا یقین ہے۔ اس آیت کے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ آئندہ کیسے فالو اپ کرے، کس طریقے سے کرے۔ اس طرح کا سوال بیچ میں کسی بھائی کا ہو تو آرام سے اگر سے بڑھاتے یہاں پہ پوچھ جو ہے وہ کر لے، اس میں جو بھی سوال ہوگا پوچھے جانے والا اس کو آپ ضرور کریں۔ ہمارے یہاں پہ موجود جتنے بھی سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ہمارے بھائی حضور ابا جی کی اب جتنی بھی اولادیں یہاں پہ موجود ہیں، آج کی اس محفل میں منشا یہ ہے کہ حضور ابا جی کی نجی زندگی اور روحانی زندگی اور اس کے علاوہ سلسلے سے متعلق آئندہ کی پیش رفت یا آئندہ کے لایا عمل سے متعلق ہم حضور سے اہم یہ چاہتا ہے کہ وہ حضور ابا جی کے بارے میں اور سلسلے کے بارے میں بہت کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں اور اس پر لایا عمل کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری آج کے اس پروگرام کی جو نشست ہے اس کا سب سے بڑا منشا یہ ہے کہ ہم اس طرح کے سوالات جو ہے وہ یہاں پہ کریں اور انہیں سمجھیں۔ پروگرام کو کس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ اس پروگرام میں 3 پینل بنا دیا گیا۔ ایک پینل جو ہے جو میاں مشتاق احمد عظیمی صاحب کے اوپر ہے اور وہ یہ کہ وہ ابا جی سے ان کی ذاتی اور نجی زندگی کے متعلق جو ہے وہ سوالات کریں گے۔ دوسرے نمبر پر پینل نمبر 2 جو حضرت سیدہ خاتون عظیمی ہماری باجی جو ہے وہ حضور تھے اور قاضی صاحب قاضی مقصود احمد عظیمی صاحب وہ جو ہے ابا جی سے ان کی روحانی زندگی کے متعلق جو ہے وہ سوالات کریں گے۔ سلسلے سے متعلق کچھ پوچھے جانے والی یا لایا عمل کے لیے یا پیش رفت کے لیے مزید کی جنرل قسم کا سوال ہوگا تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، اس طرح کا سوال جو ہے وہ میں کر دوں۔ اس طریقے سے ہمارا یہ پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ تو اس وقت ابتدا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے اور تلاوت کلام پاک میں عرض کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن